مسلمان جب بھی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بخشش کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش کر دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ پیدا نہ فرما، بے شک تو رؤوف ہے اور رحم کرنے والا، شفیق شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ گویا یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی دعا کرو اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھو، خصوصاً عام دعا کرو کہ ہم سے پہلے جو بھی ایمان والے چلے گئے ان سب کی تو بخشش فرما دے۔ تو دعا مسلمان کرتا رہتا ہے، کبھی وہ خاص اپنے لیے دعا کرتا، کبھی والدین کے لیے کرتا ہے، کبھی وہ عمومی طور پہ کرتا ہے، لیکن اس آیت میں عموم کے عامیانہ انداز میں سب کے لیے دعا کی جائے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا زیادہ تر کہ جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو وصیت کرتے تھے کہ ہمیں عام قبرستان میں دفنانا۔ وجہ کہ عام قبرستان کے اندر لوگ کثیر تعداد میں اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرنے آتے ہیں، تو ہر ایک آئے گا اور کہے گا قبرستان میں موجود سب کی بخشش کر دے، تو یوں مسلسل اگر 100 لوگ روزانہ آتے ہیں تو 100 مرتبہ بخشش کی دعاؤں میں شامل ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ عام قبرستان میں تدفین کی جانی چاہیے، بنسبت اس کے کہ کوئی مکان خرید دے اور کہے میں مروں تو اسی میں دفنا دینا۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیات ہے کہ جہاں پر ان کا وصال ہوا، جس جگہ پر ان کے لیے جو مزار ان کی تدفین کی جگہ وہی مقرر ہوتی ہے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار وہی جگہ ہے جہاں آپ نے پردہ فرمایا۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جہاں وہ لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں خصوصی حاضری ان کی ہو تو وہیں پر ان کا مزار شریف ہوگا۔ عام دعا آج کل ہمارے یہاں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یقیناً اچھی بات ہے کہ دعا لینی چاہیے، کہ دعا تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فلاں اس کے لیے دعا کر دے تو میں اس کے لیے یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار سے حالات تبدیل ہو جاتے۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اہم حصہ ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب سب کچھ پڑھ کے فارغ ہو گئے، آخر میں اب سلام پڑھنا ہے تو ابھی سلام ڈائریکٹ نہیں پھرتا بلکہ ہم دعا پڑھتے، اے اللہ تو میری بخشش کر دے، مجھے نمازی بنا دے، میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، سارے مسلمانوں کی بخشش کر دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے، میرے خاندان کو نمازی بنا دے،
اور میری بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، کل امت مسلمہ کی بخشش کر دے، عبادت کے اندر بھی دعا کو رکھ دیا گیا۔ تو دعا بہت اہم حصہ۔ اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات دعا چھوڑنے کی عادت ہو گئی، کبھی جلدی ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ نماز ختم ہوئی اور لوگ ایسے نکلتے ہیں، ایسے عام وقتوں میں بھی جاتے ہیں کہ جیسے ان کو بہت زیادہ شدید ضرورت ہو، حالانکہ ایسی شدید ضرورت نہیں ہوتی۔ باہر نکلتے ہیں تو وہی دنیاوی ایک سمپل جو نماز سے پہلے حال تھا وہی بعد میں۔ بعض اوقات باہر دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے ہم اپنا وقت پاس کر لیں گے، راستے میں ہی کھڑے ہو کے بات چیت کر کے وہ وقت گزر جائے گا جو کہ دعا کا تھا۔ لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے لوگ نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر ایک اہم خرابی وہ یہ سامنے آتی ہے کہ پھر پیچھے والوں کا بھی خیال نہیں کرتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرنا منع ہے، نہیں، بڑی تیزی سے، حتیٰ کہ اگر کسی کو ہٹانا ہو تو زور سے ہٹا کر یا کسی کے پاؤں پہ چڑھ کر بس نکلنا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ تو بہت ہی برا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو 40 تک وہ ٹھہرا رہے۔ اب یہ حدیث 40 پر رکی ہوئی ہے، اب بعض روایت میں ہے 40 دن، بعض میں 40 ساعتیں اور بعض میں 40 سال، لیکن یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک سر دست مسئلہ بتا دوں، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو امام کے آگے سترا آڑ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مقتدی کی بھی آڑ ہے، مقتدی کا بھی سترا ہے۔ تو اگر بالفرض عام نمازیوں میں کسی بھائی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر کر باہر نکل جائے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے آگے سترا ہونے کی وجہ سے اس کے آگے بھی سترا سمجھا جائے گا۔ بعض اوقات کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ شرم حضوری بقیہ نماز پوری کر رہا ہوتا ہے، یار لوگ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی، لوگوں کو کیا راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ جائز نہیں کہ کوئی بغیر طہارت کے نماز ادا کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مسلمانوں، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو۔ تو اللہ نے تو خود حکم دیا ہے کہ بغیر طہارت، بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں کہے کہ یار ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ہلکا جانے، خفت سمجھے، تو شریعت کے مسائل کو ہلکا یا خفیف جاننا بعض مقامات پہ اس وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی شرعی مسئلے کی مخالفت سے گناہ ہوگا، لیکن اس کو اہمیت نہ دینا کہ یہ بیکار بات ہے، تو اس عمل کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں سے، ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ بعض اوقات کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، یا آپ نے کسی کو بتا دیا تو اس کو وہ مذاق میں اڑا دیتا ہے، ارے یار تمہاری یہ پیٹ کی باتیں، صحیح ہے جی۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ یار مرد و عورت کا حصہ وراثت میں برابر ہے، یہ مولویوں نے کر رکھا ہے آدھا اور پورا، تو یہ مولویوں کے پیٹ کی بات نہیں ہے۔
اصل تو اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یا اس کا لفظی ترجمہ ہے ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ صحیح ہے جی؟ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عورت کو اگر 1 روپے مل رہے ہیں، ایک کو 2 کو، تو 2 عورتوں کو جو 2 روپے ملیں گے تو ایک مرد کو اس کے مقابلے میں 2 روپے ملیں گے۔ یہ اس کا خلاصہ یا سادہ سا جو ہے ترجمہ یا وضاحت۔ تو بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم ہوتے، اگر کوئی بتا دیتا ہے تو بسا اوقات اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے یا اس کو مذاق کی طرف لے کے جاتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں اور کہیں ٹھیک ہے بھائی آپ نے تو بتا دیا، میں اس کی مزید تحقیق کر لوں گا۔ اگر آپ کی بات صحیح ہوئی تو ٹھیک ہے وہی مان لیں گے، نہیں تو پھر ہم آپ سے بات کر لیں گے اس پر کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں۔ تو عبادت کا اہم حصہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں دعائیں مانگی، کوئی صبح مانگی، کوئی دوپہر مانگی، کوئی شام مانگی، کوئی خاص وقتوں میں مانگی، تو وہ احادیث طیبہ کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب عام لوگوں کو تو دستیاب نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے بھی ان علماء کا ایک بہترین کام ہے کہ جنہوں نے کتابوں میں الگ سے وہ ساری دعائیں جمع کر لیں، جیسے وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں، وظیفہ، پنسورہ، تو ان کے اندر وہ جو مختلف دعائیں ہیں آئی ہوئی ہیں وہ درج ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اگر غور کریں گے تو ربنا 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 کر کے کئی مقامات پر دعا کی گئی ہے، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، جیسے یہی والی ابھی جو ہم نے پڑھی ربنا اغفر لنا، ربنا اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے، جیسے آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو ہمیں ضرور عطا فرمانا، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے روز تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اب اس طرح کئی ایک انبیاء علیہم السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور کئی ایک مقامات وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو تعلیم فرمائی ہے کہ تم اس طرح دعا مانگو، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے اس منادی کی ندا کو سنا، اس کہنے والے کی بات کو سنا کہ جس نے ایمان کی طرف بلایا، سن لیا ہم مسلمان ہو گئے، اے اللہ اب تو ہماری بخشش فرما دے۔ تو اس طرح یہ بہت ساری دعائیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پیچھے فرعون اور ان کی قوم لگی تو آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کی اور مدین کی طرف چلے گئے، مصر سے گئے مدین کی طرف، تو وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں تو کوئی جان پہچان والا نہیں، نہ گھر نہ جان پہچان۔ اب وہ ایک پانی کے چشمے کے کنارے بیٹھے تھے اور دعا کر رہے تھے، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تیری خیر میرے لیے اترے میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھے وہ خیر عطا فرما۔ بزرگوں نے فرمایا حضرت موسیٰ کی دعا ان لوگوں کے لیے جو بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، خصوصاً جو باہر ممالک چلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں ان کو جاننے والا، وہ جائیں کہاں یا کسی دوسرے شہر، تو وہ یہ دعا پڑھیں۔ ادھر حضرت موسیٰ نے دعا پڑھی، ادھر قبول ہو گئی، اور
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلانے آئی تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اکیلے پردے میں کھڑی ہیں کہ قوم اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جائے گی تو بعد میں ہم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے، پانی پلانا ہے ان جانوروں کو، لیکن مر جائیں گے تب ہماری باری آئے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلوایا اور پھر ان کے ساتھ رخصت کر دیا. تو وہ دعا تھی اصل، وہ سارے اسباب اللہ نے بنا دیے. وہ جاتی ہیں ان کے والد کو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم کسی کو اجرت پر رکھ لیں. کہا ٹھیک ہے. تو پھر بتایا کہ ہم نے وہاں پہ ایک فرد ایسے ایسے دیکھا. کہا ٹھیک ہے بلا کے لے آؤ. جب وہ بلانے گئیں تو حضرت موسیٰ کو بیٹیوں نے بلایا کہ ہمارے والد بلا رہے. تو آپ اس موقع پہ بھی اپنے ادب اور جو ایک جلالت اور ایک آداب نبوت ہے اس کا انہوں نے لحاظ پاس رکھا، بیویوں کو پیچھے کر دیا اور خود آگے آگے ہو گئے کہ جاتے ہوئے بھی نظر ہماری نہ پڑے. اور پھر وہاں جا کے اللہ نے حضرت موسیٰ کو شعیب علیہ السلام کے ساتھ موقع دیا، وہاں رہے حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور وہاں پر آپ کو اللہ نے اولاد سے بھی نوازا. تو گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ دعائیں مومن کے لیے بڑی زبردست چیزیں ہیں، لہٰذا دعا سے فرار نہ اختیار کی جائے. دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خوشحالی کے وقت جب آپ سکون میں ہو، جب آپ صحیح ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت خوب دعا کیا کرو کہ وہ دعائیں جو کر کر کے ایک اجابت کا اس کا سلسلہ بن جاتا ہے، تو جب کبھی مشکل آئے گی تو وہ جو خوشحالی کی دعائیں ہیں وہ بھی مشکل کے وقت کام آ رہی ہوں گی. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب صحیح ہیں تو ہم فرار ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو پھر مسلح نہیں چھوٹتا. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ بندے کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں لگا کے رکھتا ہے، ورنہ یہ تکبر کے مارے زمین چیر دے یا آسمان کے 2 ٹکڑے کر دے. کر نہیں سکتا، لیکن اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ ایسا ہو جائے. لیکن اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ بڑوں کو گویا مروڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں تم بالکل صحیح ہو، بولے نہیں یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے وہ تو بڑا عیش میں ہے، لیکن اس سے پوچھیں گے تو وہ اس کے اپنے مسائل ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی ایک واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے حالات صحیح ہو جائے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ گفتگو کرتے ہیں، آپ عرض کیجئے میری طرف سے. عرض کر دی گئی تو پہلے تو یہ حکم آیا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، پھر اصرار ہوا نہیں کچھ اور ہو جائے. تو حکم آیا ٹھیک ہے تم اپنے علاقے محلے بازار میں ڈھونڈو کہ وہ کون ہے جو بہت زیادہ خوشحال تمہیں نظر آ رہا ہے. اس نے ڈھونڈا تو پورے علاقے میں بازار میں ایک سونار کی بڑی دکان ملی. تو اس بندے کو دیکھا، بڑے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، بڑا اس کا کاروبار چل رہا ہے. تو اس نے کہا اس کی ظاہری صورت تو ٹھیک ہے، چلو اس کے گھر کے بھی حالات دیکھیں. تو سونار کے پاس چلا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مہمان بنوں. نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر لے گیا. گھر پہ اس نے غور کیا تو بڑا گھر، سواریاں، بیوی، بچے سب. تو بعد میں ملاقات ہوئی اور عرض کی کہ میں اس سونار کی طرح ہونا چاہتا ہوں، میں اس سونار کی طرح ہونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تم نے دیکھ لیا، جا کے سونار سے پوچھو تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیونکہ میں اب تمہاری طرح ہونے جا رہا ہوں.
جب اس سے ملے تو وہ کہتا ہے بھائی خدا کے واسطے میری طرح مت بنیو، جس طرح میں پریشان ہوں تو اس پریشانی کو سمجھ نہیں سکتا۔ بولے کیا مطلب؟ سب کچھ تو تمہارا ٹھیک ٹھاک ہے۔ بولا میرا اتنا مال و دولت زر سب کچھ ہے، لیکن میری اولاد نہیں ہے، یہ لے کے پالا ہوا ہے، یہ میرا وارث نہیں بنے گا۔ اب میں پریشان ہوں کہ میرا مال جائے گا کس کو؟ میں تو مر جاؤں گا، میرے بعد میرے مال کا کیا بنے گا؟ اس طرح اس کی اور کچھ تفکرات تھیں، وہ اس نے بتائیں۔ تو بالآخر وہ آ کر کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں صحیح ہوں، کیونکہ مجھے کوئی ایسا مل ہی نہیں رہا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین ہے، وہ بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کلمات زبان سے ادا کرتے رہنے چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاں، جب بندے پہ مصیبت آئے، جب بندے پہ تکلیف آئے، جب آزمائش آئے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ بہادر نہ بنے اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ وہ آہ آہ کر کے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اگر بہادر بنے گا تو پھر اللہ کے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اس کی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی سے حضور ملنے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ، تو وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ تو پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے تمہاری بیماری؟ عرض کی میں نے مسلسل یہ دعائیں مانگی ہیں کہ اگر کوئی دنیا کی تکلیف ہے یا کوئی آخرت کی میرے حصے میں تکلیف یا سزا ہے تو مجھے آخرت میں صاف ستھرا کر دیا جائے اور ساری تکلیفیں دنیا میں دے دی جائیں۔ میں یہ دعا کر رہا ہوں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد سے میری اتنی حالت خراب ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، یہ دعا نہیں مانگا کرو کہ وہاں کی یہاں مل جائے، بلکہ یہ دعا مانگو، مولا یہاں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اللہم نسألک العافیت فی الدین والدنیا، کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہمیں تو عافیت عطا فرما۔ اللہ کے آزمائش کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جب وہ آ جائے تو صبر ہے، دعائیں ہیں، لیکن اللہ کی جو تقدیر ہے، مقرر ہے، وہ ہو کر ہی رہے گی، وہ ہو کر ہی رہے گی۔ لہٰذا اللہ کی تقدیر سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ ہاں، صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یہ دعا ہی مصیبتوں کو ٹالنے والی ہے، اور وہی ہے جو آزمائش دیتا بھی ہے، اور وہی ہے جو آزمائش کو رفع بھی فرماتا ہے۔ مومن کی مثال فرمایا کہ ایسے درختوں کی طرح ہیں یا ایسی گھاس کی طرح ہیں کہ ہوا مسلسل اس پر آتی ہے تو گھاس کبھی دائیں ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلی جاتی ہے تو وہ گھاس پھر سیدھی ہو جاتی ہے، پھر چلتی ہے تو پھر وہ دائیں ہو جاتی ہے، پھر وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو ہوا مومن کے لیے نہ چلے تب بھی فائدہ مند ہے، اور چلے تب بھی فائدہ مند ہے۔ نہیں چلے گی تو وہ سیدھا رہے گا، قائم رہے گا، اگر چلے گی تو وہ ہلکا سا جھکے گا اور پھر سیدھا ہو جائے گا۔ جبکہ کافر کے لیے اس کی مثال سوکھے تنے کی طرح ہے کہ جب ہوا ہلکی چلے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا نہ چلے تب بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہوا تیز چلے تو گھاس تو اکھڑتی نہیں ہے، لیکن جو تنا ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکھڑ کے پھینکا جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کو دائیں بائیں کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اس کے گناہ یہاں معاف کر دیے جائیں،